السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تعالی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث میں ہم اپنے اس ایمانیات کے عنوانوں کو الہامی کتب تک لائے ہیں کہ سیرت نبوی میں ان الہامی کتب میں سب سے آخر پہ اترنے والی 315 کتابوں میں اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کا نام بھی قرآن ہے، اور اس کی پہلی وحی جو اتری تھی وہ بھی اسی علم کے بارے میں تھی کہ انسان کو خدا نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور اس میں قرآن مجید کے مختلف مقاصد، اس کے عنوان، اس کا اور قرآن اور سنت کا آپس کا تعلق، اس کی عمومی نوعیت، اس کے اندر کے خاص مقاصد، ان کو سید مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے دیباچے میں بہت عمدگی سے بیان کیا ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے، اردو دان طبقے کو اور ہندی لوگوں کو بہت آسانی سے قرآن کا مفہوم سمجھا دیا ہے، اور صحابہ اور تابعین میں سے دو رائوں کو ناظرین و سامعین کے سپرد کر دیا ہے کہ ان دونوں انتہاؤں یا دونوں رائوں کے درمیان میں آپ کو کون سی رائے اچھی لگتی ہے، وہ آپ خود اپنا اندازہ لگا کر اپنے عمل کو اس کے ساتھ منطبق کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کی زندہ کتاب ہے اور یہ ہر زمانے کے لیے ہے، کیونکہ خدا پاک خود کہہ چکا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہ لوح محفوظ میں ہے، اور اس کو کسی زمانے کا کوئی اثر متاثر نہیں کرتا، بلکہ مختلف زمانے اور مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اور اس کے بعد بندوں کے حساب کتاب کا باقاعدہ سلسلہ شروع کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کی خاص نشانی ہے کہ یہ محفوظ ہے، اس سے پہلے کوئی کتاب محفوظ نہیں رکھی گئی تھی، اور اسی لیے خدا کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور انسانیت جب پریشان ہر طرف بھاگتی ہے تو خدا کا کلام اس کو آواز دیتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ۔ اور یہ ہے وہ کہ جو خدا کی ایک بندگی باہم عدل اور بہترین معاشرت اور سیاست اور معیشت کرنے کے ضابطے دیتی ہے، اور قوم شعیب کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے نہ مارا کرو ڈنڈی، نہ مال کھایا کرو دوسرے کا، خدا سے ڈرو۔ اور جب قوم نے ان کو کہا کہ تیری قوم کی اگر حفاظت تمہیں نہ ہوتی تو ہم پتھروں سے تمہیں رجم کر دیتے، یہ ہے اصل سرمایہ داری کا عنصر جو انسانیت کو نگل جانا چاہتا ہے، تو وہ پلٹ کر یہی جواب دیتے ہیں کہ خدا سے ہٹ کر تم نے قوم کی طاقت اور عصبیت کو سامنے کر دیا اور تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی، ٹھیک ہے میں ہٹ جاتا ہوں۔ اور پھر خدا نے کہا بس تم سائڈ پہ ہو جاؤ، پھر آنے دو خدا کے زلزلے کو۔ خدا کہتا ہے پھر کوئی نہ اٹھا زندہ اپنے گھروں کے نیچے سے۔ اس بات سے ڈرنا بہت اہم ہے کہ وہ جو جبر کے ذریعے سے فرعون نے کتنے بچے مارے بنی اسرائیل کے، خدا نے اس کو ملیا میٹ کیا، وارننگیں بے شمار دیں،
لیکن پھر کہا اب تمہیں عبرت بناؤں گا۔ جو طاقت کے زوم میں رہتے ہیں خدا کا کلام ان کو یہ کہتا ہے، ان قارون و فرعون و حامان فلقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین۔ وہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، قوت اور غلبہ ہمارا ہی ہے۔ اور اس پیغام کو سب تک پہنچانا ہے کہ یہ خدا کا کلام سمجھنے کے لیے ہے، اور یہ خالی بیانوں کے لیے نہیں ہے، خوبصورت آوازیں لگا کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ قرب قیامت کے قریب نبی پاک نے فرمایا ایک قاری کی آواز حلق سے نیچے نہیں جائے گی، بس اوپر اوپر ہی رہے گی۔ یہ زوال کی نشانیوں میں سے ہے کہ علماء گا گا کے تقریریں کرتے ہیں اور رنگ برنگ کی آوازیں نکالتے ہیں، اور سیدھے دھیمے طریقے سے دل میں اتر جانے والے الفاظوں کو، جن کو صحابہ گن بھی سکتے تھے، وہ اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ ان من البیان لسحرا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض بیان جادو پھیر دیتے ہیں۔ ان جادو پھیرنے والے بیانوں کو جو ایڑیاں اٹھا کر بولے جاتے ہیں اور انگلی کو مشین گن کی طرح پھیرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، انسانیت اس سے فیضیاب نہیں ہوتی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔